جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے ہم نے بات کی اور این آر او کا ایک پوائنٹ اٹھایا۔ فیصل رضا عابدی کے نزدیک ایک بہت اچھا اقدام تھا، معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور 13 اکتوبر کو کیا ہوگا این آر او عمل درآمد کیس پہ حکومت۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ این آر او کیوں اچھا تھا یہ سنیں، ہم حکومت میں آتے تھے ان پہ کیس بناتے تھے، وہ حکومت میں آتے تھے ہم پہ کیس بناتے تھے۔ معافی تلافی ہوگی؟ نہیں سنیں نہیں، اس طرح نہیں۔ یہ آپ لوگ بھی کہتے تھے انتقامان کیس بنے گا، اور خود یہ تمام جج صاحبان جو ہیں ان کا ایک نوٹ بھی ہے ظفر علی شاہ صاحب کے فیصلے میں کہ یہ انتقامان بنے ہوئے کیسز ہیں سارے، یہ جج صاحبان، اس میں افتخار چودھری صاحب بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ مجھ سے آپ کہیں گی تو میں وہ فیصلے کا نوٹ آپ کو لا کے دوں گا۔ دوسری چیز، جب وہ مان رہے ہیں نا، اب آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ اس سے ڈینائی کریں۔ کس چیز سے؟ یہ انتقامان کارروائیں جو ہم کرتے تھے، سبھی کہتے ہیں نا۔ اب اگر اس فضا کو ختم کیا تو یہ کہہ کے کیا نا، سیف الرحمان نے بھی یہی کہا نا، آپ کے 3 سے 4 سنیں، آپ تو ابھی آلو ٹماٹر پہ بھی آ جانا، مسئلہ نہیں ہے، آپ آلو ٹماٹر دیکھیں، میری بات سنیں، یہی بات آپ لوگ تاریخ کے نسیم حسن شاہ نہیں بنو نا جو بعد میں آپ کو معافی مانگنے وہاں سے آ جائیں گے، بات ترتیب سے آ رہی ہے، آپ بیچ میں آ گئی 60 ملین پہ، وہ بھی پروف نہیں ہوا 11 سال میں۔ عدالت مانگ رہی ہے نا، عدالت مانگ رہی تو عدالت لیا ہے جی، میں نے تو نہیں روکا نا، میں تو عدالت کے لیے نہیں لے کے آؤں گا نا، میں تو تنخواہ دار نہیں ہوں عدالت کا، میں تو حکومت، میں پاکستان کا شہری ہوں، شناختی کارڈ رکھتا ہوں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سن لے گا۔ این آر او میں نے اس لیے اچھا کہا کہ انتقامان کارروائیاں ختم ہوئی۔ شناختی کارڈ کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شناختی کارڈ سب سے بڑی آزادی ہے نا، آزادی رائے اظہار کے، لوگ کہتے ہیں یہ توہین عدالت ہے، اور ان کو بھی میں بتاؤں توہین عدالتیں کیا ہوتی ہیں۔ فیصلوں پہ جس کو تنقید کرے وہ توہین عدالت ہوتی ہے، کسی کی ذات پہ گفتگو کرنا توہین عدالت نہیں ہوتی، اور کسی میں طاقت ہے تو آپ مجھے بلا لو، پھر توہین عدالت فیصلوں پہ تنقید کا توہین نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی، تنقید کر سکتے وداؤٹ اسکینڈلائزنگ دی ججز، بالکل نہیں۔ تو پھر آپ مان جائیں، آپ کیا آپ این آر او پہ پوچھ رہی، انہوں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا نا کہ این آر او نہ ہوتا تو آپ لوگ بھی جان سے وکیل لے کے کھڑے ہوتے، عدلیہ بھی آزاد نہ ہوتی، عدلیہ بھی بات سمجھنی۔ میں دوبارہ ایک بات کرتا ہوں، بی بی این آر او کو ایشو نہیں تھا، ایشو انہوں نے خود بنا دیا، کیونکہ این آر او کا ایک نیا تسلسل انہوں نے شروع کر دیا، نئے اکاؤنٹ۔ اگر آج بھی ان کو بات سمجھ میں آ جائے نا، آج دیکھیں نا، جج صاحب یہ بات تو مانے نا، پرے یہ نہیں تھی جو اب آ گیا، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، ہم نے اس میں ہم نے ڈیفینڈ نہیں، جج صاحب سوری معذرت، آپ کی میں بات کاٹی تھوڑی سی، میں جج صاحب کی بات کو آگے کر رہا ہوں کہ یہ پرے یہ نہیں تھی، کیا جج صاحب یہ کہیں گے جو پرے تھی اسی کے مطابق یہ کیس چل رہا ہے؟ ہم نے جب ڈیفینڈ نہیں کیا تو اس میں سے مختلف شاخیں نکل آئی، میں ان کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں۔ جب آپ نے ڈیفینڈ نہیں کیا، گھر بیٹھ کے فیصلہ کیا، اتنا بڑا کیس تھا، آپ کو اس کے تمام پاسبل کانسیکوینس کو جو ہے نا فورسی کر لینا چاہیے تھا، یعنی کہ اندازہ کریں، آپ اس وقت سوچ ہی نہیں سکے کہ اس کے کیا کیا کانسیکوینس ہو سکیں گے۔ یہ تو آپ نے زرداری صاحب نے پیچھے تو خود مانا، زرداری صاحب نے خود مانا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، میرے ساتھ کسی نے ہاتھ کر دیا، میں نے کسی کی بات مان لی، اس پر تو آرٹیکل بھی لکھے گئے۔ تو بات یہ ہے فخر الدین جی ابراہیم کے بارے میں انہوں نے کہا، اور انہوں نے چونکہ جواب بھی دیا تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انتقامان کارروائیاں ختم ہوئی ہیں نا، آج ہم باہم شیر و شکر تو ہیں نا، بیٹھے ہوئے تو ہیں، ملتے تو ہیں، آپس میں بات تو کرتے ہیں، کوئی کسی کے خلاف کارروائی تو نہیں کرتا۔ یہ پاکستان میں لوگوں کو کیا ملا، لوگوں کو کیا ملا؟ یہ ملک ہمارا نہیں ہے، یہ ملک یا ان کا ہے، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے نا، یا ایم کیو والوں کا ہے، یا این پی والوں کا، یہ فیصلہ ہوا نا۔ نہیں، جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اسی طرح کی بات کرتا ہے، میری بات سنیں، یہ بات آپ نے 4 ججز کو بحال کرنے کی اسٹرگل کی نہیں، عوام کے لیے کی تھی۔ رول آف لا، آج میری بات سنیں، 35 لاکھ روپے کس لیے لیتے ہیں یہ لوگ تنخواہ؟ ججوں کی بحالی کے لیے آج یہ اعلان کریں کہ تمام یہ امیر وکلا جو صرف 10,000 روپے میں کیس لڑیں گے، کریں آج یہ اعلان۔ یہ ان کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ کیوں پھر غریب کی بات کیسی ہے؟ 35 لاکھ روپے لے کے آپ پھر غربت کے اندر غریب عوام کی مدد کرو فی سبیل اللہ۔ جواب سن لینا، جذبات میں جس دن میرے پاس کسی غریب آدمی کا کیس لائیں گے نا 10,000 کے، اگر یہ کہیں گے سنو نا کہ 1 پیسہ نہیں دے سکتا میں مفت میں، نہیں ایسا مجھے کوئی نہیں ملا زندگی میں، میں نے بھی بڑے کیس، میں کہہ رہا ہوں نا، جیل رہ کے کوئی نہیں ملتا، لیکن مجھے پتہ ہونا چاہیے وہ واقعی نہیں دے سکتے۔ وہ ان غریب وکلا کی بات کرو جن کے پسینے بہائے، جو شہید ہو گئے، جو زخمی ہو گئے۔ یہ سنیں میری بات، جتنے بڑے وکیل ہیں نا یہ آج عدالتوں کے احترام کی بات کرتے ہیں، یہ فارم لینڈ ہے یہاں پر جہاں سبزیاں اگائیں، فارم لینڈ ہے نا، میری بات سنیں، 6 ارب روپے کے محل بنائے ہوئے یہاں پر، عدالت کی توہین نہیں ہے کیا؟ کہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہے؟ معاملہ ہے، اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کون کیا کر سکتا؟ آپ کے پاس بھی امیر ترین وکلا ہے، لڑنے جا رہا ہے بابر اوان صاحب بھی ہیں، لطیف کھوسہ صاحب بھی، ان کے پاس بڑے امیر ترین وکلا ہیں، ہمارے بھی ہیں، ہم کیسز بالکل انہی کا ذکر کر رہی ہوں نا۔ حکومت اس وقت امیر وکلا کی مذمت چونکہ نہیں سوٹ کرتی ہے، اس لیے یہ بابر اوان کو اور لطیف کھوسہ کو بھی بھول گئے۔ میں کہہ رہا ہوں جی، اپنے والوں کو دیکھیں آپ غریب عوام
کی بات بے شک کریں. یہ ویسے اصولی طور پر بات ٹھیک ہے کہ عدالتوں کے کیسز کے لیے اگر کروڑوں اور ملین مل رہی ہے تو یہ ایکسپلائٹیشن ہے. اس بات کے ہم سخت خلاف ہیں اصولی طور پر. اور یہ ایسا ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. مجھے یہ بات کہنے ایک دفعہ پھر کہنے دیں, یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آج جو ہے نا کچھ لوگ فٹ سولجر بنے ہوئے ہیں, نمائندے بنے ہوئے ہیں اور ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. یہ بڑی دکھ کی بات ہے. اس کو آپ لوگ میرے خیال سے ختم بھی کر سکتے ہیں. 11 اکتوبر کو چیئرمین نیب کی تقرری کا کیس بھی ہے, 13 اکتوبر کو NRO عمل درآمد, اور 13 اکتوبر کو ہی اس پہ نظر ثانی کیس ہے. 21 اکتوبر کو صدر کے 2 عہدوں کا کیس ہے, وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں. 18ویں ترمیم فیصلہ محفوظ ہو گیا. معاملات تو آئینی اور قانونی معاملات تو اگلے ایک ہفتے کے دوران تو حکومت, آپ کو لگ رہا نہیں ہے کہ کچھ ٹینشن ہوگی, پریشانی ہوگی, یا معاملات پھر گھمبیر ہوتے جائیں گے؟ دیکھیں نا, اگر یہ بات میں کہوں گا کہ حکومت خطرے میں پڑے گی, کل ایک بیان آئے گا کہ یہ تاریخیں دینے والے جو ان کو شرم آنی چاہیے. پھر وزیر اعظم گیلانی کا پریس سیکرٹری مجھے فون کرے گا, پھر ان سے میری ملاقات ہوگی, پھر بڑے اچھے خوشگوار ماحول میں ہم کافی دیں گے. میرے پاس وقت نہیں ہے, میرے پاس ان چیزوں کا وقت نہیں ہے. بات یہ ہے, دیکھیں قرآن کی ایک آیت آپ کو سنو, لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر گروہ کے لیے ہم نے موت لکھی ہے. ہر انڈیویجول کے لیے بھی موت ہے, ہر گروہ کے لیے بھی موت ہے. ہر سیاسی جماعت کو ایک دن مرنا ہوتا ہے. کتنی مر گئیں, کتنی مر جائیں گی. اگر یہ غلطیاں نہ کریں, سارے کام صحیح کریں, پھر تو یہ سروائیو بھی کرتے رہیں. اور یہ کسی ایک پرٹیکولر ایشو پہ نہیں, کوئی انہوں نے اگر عوام کی واقعی خدمت کی ہوتی, اعتدال کے راستے پہ ہوتے, انصاف کے راستے پہ ہوتے, بائی اینڈ لارج غلطیوں کی بات نہیں, غلطیاں تو سب کرتے ہی ہیں. اگر ان کا یہ رویہ نہ ہوتا تو کیا یہ اتنی مصیبتوں سے گزرتے, اور کیا ان کی موت کی پیشین گوئیاں کی جاتی؟ کسی ایک کی نہیں, سب کی. مطلب آج زرداری صاحب ہیں, ہم نے بہت ایک بات یہ نہیں سمجھتے, ہم نے کتنی ہی حکومتیں نکال دی, عوام نے, اللہ نے نکال دی, یعنی عوام کی بد دعاؤں سے, کوششیں چلی گئیں. ان کو نکالنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ کل یہاں پہ زرداری صاحب چلے جائیں, یہاں ان کی جگہ پہ ٹھیک اسی جگہ پہ احسن اقبال صاحب بیٹھے ہوں گے, اسی طرح کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہوں گے, اسی طرح ہم رو رہے ہیں کہ خدا جانتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملات بہتر ہو جائیں. اگر معاملات بہتر ہو جائیں اور یہ آلو ٹماٹر اور پیاز ٹھیک قیمت میں ملنے لگیں, اور عام آدمی کی زندگی میں کچھ آسودگی آئے, اور یہ صرف اپنے کارکنوں کے لیے کام نہ کریں بلکہ عام آدمی کے لیے کام کریں. دیکھیے, ایک بینولنٹ ڈسپاٹ جو ہے, ایک مہربان بادشاہ اس جمہوریت سے بہتر ہوتا ہے. ہمیشہ انسانوں نے اس کو پریفر کیا, اگرچہ ہمارا کنسنسس ہے چونکہ اب جمہوریت پہ, تو جمہوریت ہونی چاہیے. اس لیے کہ لوگوں کو امن چاہیے ہوتا ہے, لوگوں کو انصاف چاہیے ہوتا ہے, لوگوں کو تحفظ چاہیے ہوتا ہے. وہ دینے میں یہ بھی ناکام رہے, ان سے پہلی حکومتیں بھی ناکام رہیں, انہوں نے بھی خاک چاٹی, یہ بھی خاک چاٹی. بڑی تلخ باتیں کی اور بڑی سچائی اور حقیقت کی باتیں کی ہیں ہارون الرشید صاحب نے. عابد شیر علی صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گی آخری بات, مختصراً بتائیے گا, معاملات بہتری کی جانب آپ کو جاتے دکھائی دے رہے ہیں, یا کیونکہ معاملہ تو اب چلا گیا ہائی کورٹ میں چلا گیا, اس کو چیلنج بھی کر دیا گیا, چیئرمین نیب کی تقرری پہ میں واپس آؤں گی, آپ سے آخری بات جاننا چاہوں گی, حالات بہتر ہو سکتے ہیں مشاورت اگر دوبارہ کر دی جائے, اور پھر جو آپ کہیں اس کو اپوائنٹ کر دیا جائے, پھر ٹھیک ہوگا سب؟ لگتا ہے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, دوبارہ ہم بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے. ہارون صاحب نے بڑی سچ اور بڑی تلخ باتیں کی, اور حالات جیسے ہم کہہ رہے ہیں بار بار بہتری کی جانب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. جو میں نے کیسز کا بھی ذکر کیا, ایک لمبی لسٹ ہے, اگلے ہفتے میں جو چند اہم کیسز آ رہے ہیں, اس پہ معاملات آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح ہوں گے یا غلط؟ دیکھیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان پر. آج یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے اس لوگوں پر جو ہے نا رول نہیں کرنا, بلکہ پرمنٹلی اس ملک میں ایک سیاست کرنی ہے, تو پھر تو ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ آخری مرتبہ ہے اور ہم نے رول کرنا ہے, خدمت نہیں کرنی, کہنے کو تو یہ خدمت کہتے ہیں, تو پھر تو بی بات وہی ہوگی جو فرما رہے ہیں. لیکن اپنے پیر پہ یہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں. نہیں, انہوں نے خیر کیا اپنی کلہاڑی مارنی, کلہاڑی تو شاید یہ آئندہ کے لیے, لیکن مر تو ہم رہے ہیں نا. یہ کلہاڑی تو فی الحال ہم لوگوں پر چل رہی ہے. اور ان کی بات ٹھیک ہے کہ کیا ساری زندگی ہم یہ تجربے ہی کرتے رہیں گے؟ مثال کے یہ کہتے ہیں جی 5 سال, بھائی 5 سال کا آپ کو اختیار ضرور دیا, لیکن 5 سال کا اختیار آپ کو اس لیے تو نہیں دیا کہ آپ ہم کو کل کریں, روز بروز ہم مریں اور روز کہانی آئے کہ جناب بچے خرید لو ہمارے. اس لیے کہا کہ اس ملک کو گورن کریں ہماری بہتری کے لیے. اب مثال کے ان کا کہنا ہے
کہ 5 سال بعد اگر ہم ٹھیک کیا تو ہم کو بھیج کے دوسرا آ جائے گا, تو پھر 5 سال وہ بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں, تو ہم ہر 5 سال جو ہے چکی کے نیچے پستے رہیں گے. خدا کے لیے اب بھی یہ عقل کر لیں, ہم ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ یہ مانے نہ مانے اس ملک کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں سسٹم کو لانے کے لیے, کیونکہ ہمارے سارے بڑے باہر چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد غریب عوامی دیکھیں اور اگلی دفعہ کچھ ہو گیا انہوں نے پھر چلے جانا ہے یہاں پر. کیوں آپ اپنی اصلاح کب کریں گے اور کیسے کریں گے اور کس طریقے سے کریں گے, اور جو اتنے عام کیسز میں بات ہر آدمی اپنی اصلاح کرتا ہے. اس کے بعد یہ گفتگویں جو ہے ہمیشہ ہم سنتے رہے, اور بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد بھی سنی, بعد میں لوگ معافی بھی مانگتے رہے. میری بات سنیں, یہ جج صاحب بھی عدالت سے ہو کے آئے, کیا یہ سارے فیصلے ایک ہی دن میں کیا کرتے تھے؟ ٹائم لیتے ہوں گے, 100 سال. یہ اپنے میعاد کے اندر مکمل جو چیز نہ کر سکے وہ دوسروں کو کیا اختیار بتائے گا. ابھی اس دن بھی میں نے آپ سے کہا تھا آج ٹائم ہی ختم کرو, آج بیٹھو یہاں پر میرے ساتھ آپ, کیونکہ آپ کا سسٹم آپ کو اجازت نہیں دے گا. اس سسٹم کو سنبھالنے میں کچھ وقت چاہیے. ایسی بات نہیں ہے وہ ماڈلنگ کرنے والے, وہ سیلاب کے اندر ماڈلنگ کرنے والے آج پفنگ لگا کے پھر اسٹوڈیو میں بیٹھ گیا کہ سیاستدان آج بھی کھڑا ہے, آج بھی کھڑا ہے سیاستدان, ہم نہیں بھرنا ہے, ہم نہیں عوام کے سامنے جانا ہے. آپ صرف 2 جنازوں میں چلے جاؤ نا روز کے, تو میں آپ کو 2 ہاتھوں سے سلام کروں گا. کتنے مسائل ہوتے ہیں, کس طرح فیس کرنا پڑتا ہے, یہ آپ عوام سے ہمیں پوچھو. اور اب مشرف دیکھے گا جب وہ آ رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں سیاست میں. سیاست کیا ہوتی ہے, الگ چیز ہے. جج کی کرسی, ٹھنڈی مشین, کوئی مسئلہ نہیں, وہاں پہ ڈائلاگ, یہ الگ چیز ہے, بڑا فرق ہے. سب کچھ اگر جج صاحب آج وعدہ کریں یہ سیاست میں آ رہے ہیں, جج صاحب سے کہیں آئیں سیاست میں, ہمارا فیلڈ نہیں, کیوں نہیں ہے فیلڈ؟ آپ سیاست پہ گفتگو کر رہے ہیں, آپ کی فیلڈ نہیں ہے. آپ کو آنا چاہیے, آپ کی ڈائلاگ پہ عوام کو متحرک ہونا چاہیے, انقلاب آنا چاہیے, آپ کے پیچھے پوری قوم کو لگنا چاہیے جج صاحب, تاکہ آپ پاکستان میں کام کر سکیں. دیکھیے پروفیشنز کا تعین کیسے ہوتا ہے, یہ کوئی بحث نہیں تھی, یہ کمال ان کو حاصل ہے کہ نان ایشو پہ لے جانے. اور پیشے کا تعین کیسے ہوتا ہے, خدا نے دنیا کو تنوع میں پیدا کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی اپنا کام کس طرح ٹھیک انجام دے سکتا ہے. اس مفہوم کا سوال تھا. آپ نے فرمایا جو کام بندے سے اللہ لینا چاہتا ہے وہ اس کے لیے سہل کر دیتا ہے. ہر آدمی کا ایک کام ہے, رکشے والے کے بغیر بھی دنیا چلتی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, معاملات چلتے اور یہ نان ایشو کو ایشو بنانا کمال ہے. اس میں آپ کو مبارکباد. اچھا ایک بات جاتے جاتے ایک بات دیکھیں جی, میں آپ بزرگ ہیں, آپ یہ خاص طور پہ جج ان کی بہت ساری چیزوں سے تو میں نے سیکھا ہے, اسی کا میں نے میرا استاد ہے اس میں آئین میں استاد ہے میرے. سنیں میری بات, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ اصلاح کریں نا, جہاں ہم غلط ہیں وہاں اصلاح کریں, لیکن یہ تو نہیں کریں کہ ساری 2.5 سال میں کیا یہ ماننے کو تیار ہے کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر زرداری صاحب کا نام آنا چاہیے. 40 چینل مل کے 24 گھنٹے سے بعد تنقید کے کیا ہے, اور جتنی خوبصورتی سے ہم نے برداشت کیا ہے نا, آنے والا وقت بتائے گا, اور آپ ہمیں داد دیں گے کہ اس طرح برداشت کرتے ہیں لوگ. آپ اس طرح کی تنقید برداشت کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ فیصل رضا عابدی صاحب, ہارون الرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, جسٹس طارق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں بات ہوئی حکومتی معاملات کے حوالے سے آئینی اور قانونی جو معاملات چل رہے ہیں, چیئرمین نیب کی تقرری حکومت کو کس جانب لے جائے گی. آخری بات ہمارے 2 پارٹیسپینٹس نے بڑی اہم کی, ہارون صاحب جسٹس صاحب نے بھی, کہ اصلاح حکومت کو کر لینی چاہیے, معاملات بہتری کی جانب جائیں گے. فیصل رضا عابدی نے کہا کہ حکومت اس سلسلے میں فہم و فراست کا مظاہرہ بھی کرے گی, لیکن میڈیا کو سمجھداری کا بار بار کہنے مظاہرہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.